بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار ہو قرابت والوں سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آئیں، یعنی پسند آئیں، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دے تم کو اپنی خوشی سے، تو اس کو کھاؤ پیو مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور کہو ان سے بات معقول اور مناسب۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے موافق دستور کے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب ان کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت۔ نصیبا مفروضا، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو
چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے اور کہیں بات سیدھی. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ کے کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب داخل ہوں گے آگ میں. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا اگر میت کی اولاد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے 1/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے 6واں حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، حصہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے 1/4 ہے اس میں سے جو چھوڑ گئی بعد وصیت کے جو کر گئی یا بعد قرض کے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ،
اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہارے اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر مرو یا قرض کے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر زیادہ ہو اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے، غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، یہ حکم ہے اللہ تعالی کا، اور اللہ تعالی ہے سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ تعالی کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی، بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ گواہی دیں
تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے گے ان کو موت، یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ قبول کرنی اللہ تعالیٰ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہوا ہے عذاب دردناک۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، اے ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح یعنی کھلم کھلا۔ وعاشروهن بالمعروف، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز، اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو اس میں بہت ساری خوبیاں۔
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سامان، تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔